بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ اہل سنتی و جماعت کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر چند باتیں عوام الناس کے گوشت گوشہ کرنی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ان کے وسیلہ سے اپنی بلند بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جعلی حافظہ اللہ کے بیان کو لے کر تقریباً 4 قسم کے گروہ پائے جا رہے ہیں اہل سنتی و جماعت میں۔ سب سے پہلا گروہ وہ ہے جو کہ آپ کی تکفیر کا قائل ہے اور آپ کو کافر ثابت کرنے کے درپے پر ہے، اور ان میں وہ کہہ لیں کہ علماء و مشائخ شامل ہیں جن کو اسلام کی بنیادی جو ٹرمز ہیں، جو بنیادی عقائد کا ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کسی بندے کو کافر کب کہا جاتا ہے، اور وجوہ خارج الاسلام ہونے کے لیے کن باتوں کا لازم آنا، اس پر عمل ہونا، یا کہہ لیں کہ اس کا صادر ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل پوچھ لیں تو یہ کتابوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر جب بات آئے کہ اپنے مخالف کو کہہ لیں کہ اس کا ایمان ثابت نہ کرنے کے لیے، ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے ان کی زبان فوراً چل پڑتی ہے۔ جو لوگ فقہ اور کہہ لیں کہ علم الکلام کے ماہرین ہیں یا ان کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کسی بندے کو کافر کہنا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کو بے ادب اور گستاخ کہہ رہا ہے، اور اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب گستاخ ہیں، ان کے پاس بھی کوئی بھی علمی تحقیقی جو دلیل ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی معافی قابل قبول ہے، مگر وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ہاتھ پر توبہ کریں پھر، ورنہ اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے ہاتھ پر توبہ نہیں کرتے تو پھر ڈاکٹر صاحب گستاخ اہل بیت قرار پائیں گے۔ اور جو تیسرا گروہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب سے اعلان برات کر رہا ہے، یہی گستاخی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بائیکاٹ بھی کیا جائے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور ایک چوتھا گروہ اور جو آخری گروہ ہے وہ اہل علم کا طبقہ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب سے علمی اختلاف بھی کر رہا ہے، مگر ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر عوام الناس کا جو علمی لیول ہے، جو اپنے الفاظ بولے ہیں ان کو وہ اپنے کہہ لیں کہ الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے کہہ لیں کہ ان کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ صرف اپنے الفاظ سے رجوع کر لیجئے گی۔ تو یہ جو چوتھا طبقہ ہے جو کہ اہل علم حضرات کا ہے، ان کی بات مانتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے الفاظ بھی چینج کر لیے تھے، جس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ۔ جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پر جو فتویٰ لگایا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جعلی حافظہ اللہ آپ کا جو بیان ہے، اس کے بعد جتنے بھی بیانات آئے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کا اگر ہم کنکلوژن نکالیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو روافظ ہیں، یعنی کہ جو شیعہ ہیں جو کہ گستاخ صحابہ ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے کیونکہ جب بھی ڈبیٹ ہوتی ہے تو اس کے اصول، اس کی تشریحات کسی بھی چیز کی بدل جاتی ہیں، تو تب یہ جملہ استعمال کرنا ہے کہ جو سیدہ پاک ہے ان سے خطائی اتحادی ہوئی۔ اگر جب اہل سنتی و جماعت آپس میں بیٹھے ہوں گے تو خطا کا لفظ ہی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو لفظ استعمال کیا تھا خطائی اتحادی کا، اس کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ خطا ہے کہ جو کہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اجتہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور باغ فدق کے معاملہ میں آپ سے جو آپ سے خطا ہوئی، کون سی خطائی اتحادی، وہ بھی کون سی جس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی کیا شیعہ کے مقابلے میں جب آپ نے آپ کا کہہ لیں کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرنا ہو اور سیدہ پاک کی شان بیان کرنی ہو۔ تو یہ ان کا مختصراً یہ تھا ان کا خلاصہ۔ خطائے اتحادی یہ خالص اسلامی ٹرم ہے جو کہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کی زبانی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تشریحات کے باوجود بھی 2 طرح کے گروہ سامنے آئے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کو کافر کہہ رہا ہے، آپ کی تکفیر کر رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ جو 2 گروہ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل
کہہ لیں کوئی ثبوت، کوئی حوالہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ گروہ جو کہ ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دے رہا ہے دلیل دیے بغیر، تو ان کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے تمام عوام الناس کو خود بخود کہہ لیں نتیجہ نکالنے میں آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گالم گلوچ کرنے والا کون ہے؟ شیطان، جو کہ بےہودگی پھیلاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک مسرن جو خلاصہ ہے جو کراکہ وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ گروہ جو کہ ڈاکٹر صاحب کو کافر کہہ رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم بالفرض اس کی یہ بات مان لیں کہ ڈاکٹر صاحب کافر ہیں کیونکہ خطائی اتحادی کہنے سے، تو اس سے کہہ لیں کہ جو سواد اعظم ہیں اس کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بیوی علیہ رحمہ سے لے کر اوپر تک کہہ لیں کہ سب پر یہ فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو گستاخ کہنے کا مطلب، ڈاکٹر صاحب سے معافی کا مطالبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام اکابرین کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں یہی بنتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو کہ ڈاکٹر صاحب کی تکفیر کر رہا ہے، ان کو کافر قرار دے رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے، ان کے لیے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر کوٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے مسلمان بھائی کو کہے کہ اے کافر، اگر اس کی کوئی شرعی کہہ لیں کہ جواز موجود نہ ہوا تو وہ جو کفر کا جو اس نے فتویٰ لگایا ہے وہ خود اس کی طرف لوٹ آئے گا، دونوں میں سے جو ایک بندہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو علماء اکابرین کی، علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھنے سے یہ بات واضح طور پر ہمیں سامنے آتی ہے، ملتی ہے کہ خطائی اتحادی یہ بالکل ان سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ اختلاف ہے کہ خطائی اتحادی کا اطلاق کس طرح ہوا، کون اس کی تشریحات کس طرح کرتا ہے، اور ہم سلام کرتے ہیں اس طبقے کو، اس اکابرین کو جو کہ ڈاکٹر صاحب سے علمی اختلاف کر رہے ہیں مگر کوئی بھی شرعی حکم نہیں لگا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم شرعی حکم لگائیں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ کس حد تک اور کون کون سے علماء کرام اس کے انڈر آ سکتے ہیں، ان کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ یہاں پر ایک سوال جو کہ ڈاکٹر صاحب سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اصول کو فالو کر لیا جائے تو پھر تو اسلام کی جو 1400 سال کی عمارت ہے وہ تو یکدم گر جائے گی۔ اگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ دونوں کی طرف خطائی اتحادی کی نسبت کی جا سکتی ہے اور یہ جو گروہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہے اگر یہی کر رہا ہے، تو پھر اگر آپ سجدہ پاک کی طرف کر دی گئی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یا تو آپ اپنا اصول بدل دیں، پھر ہم بھی اپنا اصول بدلنے کی طرف سوچیں گے۔ اگر اس میں کوئی شرعی معاند نہ ہوئی تو پھر ہم بھی اس طرف جائیں گے۔ اصول ایک ہونا چاہیے۔ اگر خطائی اتحادی کا مطلب یہ ہے ثواب، تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں بے گناہ بے خطا معاویہ، بے گناہ بے خطا سیدہ عائشہ، پھر ہم یہ بھی کہیں گے بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ۔ اگر آپ یہ اس اصول کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کو اپنا ہی جو دیے وہ فتویٰ ہے، جو لکھے ہوئے فتاوے ہیں، جو آپ کی کتابیں ہیں، ان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا تیسرا حصہ ہے وہ ہے معصوم اور محفوظ کی جو بحث ہے، اس کا شرعی حکم۔ اہل سنتی و جماعت سواد اعظم کے نزدیک معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں اور ملائکہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے ان میں صحابہ کرام آتے ہو اور یہاں اہل بیت آتے ہوں، ان کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اہل سنت میں سے ہی کوئی گروہ معصوم کا وہ معنی مراد لے جو کہ روافض لیتے ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، جس طرح کہ سنیوں کے سیڈوں سے آج کل یہ بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے، اور ان میں وہ طبقہ پیش ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کی تکفیر کا قائل ہے۔ تو جب یہ روافض کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سنیوں کے سٹیج پر آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ نذرانے سنیوں کے کیوں کھاتے ہیں؟ ہاتھ اپنے سنیوں سے کیوں چماتے ہیں؟ تو یہ بات ایک قابل غور ہے اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی اس سے روافض کا عقیدہ مراد لے تو وہ دائرہ اہل سنت سے تو خارج ہے، تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اس نے ایک عام کہہ لیں کہ جو صحابی ہے یا اہل بیت کا فرد ہے اس کو نبی پاک کے برابر قرار دے دیا، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے پیر کی جو بیعت ہے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اگر اس کا نکاح ہے
اگر وہ توبہ کرے گا پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہوگی، اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ اس کی جو اگلا مرحلہ ہے وہ خود بخود سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ آج کی ہماری نشست کا جو چوتھا حصہ ہے وہ 21ویں صدی کے عظیم فتنہ کے حوالہ سے ہے، اور وہ فتنہ کون سا ہے؟ پیران اعظام کے بیٹوں کا، صاحبزادگان کا، جن کے پاس علم تو نہیں ہوتا مگر کیا کہتے ہیں گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام عبد الوہاب الشعرانی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، تین طرح کے جو انہوں نے کیٹیگرائز فرمائے ہیں اپنی کتاب، ان کتاب کا حوالہ ہے طبقات الکبریٰ، اس میں کہ یہ تین طرح کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، فیض یافتہ نہیں ہو سکتے، مگر جو ہم اس کا جو پہلا حصہ ہے سر وہ بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو پیر کا بیٹا ہے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نذرانے آ رہے ہیں، میرے والد صاحب کی وجہ سے میرے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں، مجھے بھی عزت دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور وہ علم دین بھی حاصل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ایک حب جا آ جاتی ہے، دنیا کی محبت، کہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پیسہ آئے گا تو ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا بندہ دین سے بالکل نابلد ہوتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی ان جیسے لوگوں سے متعلق جملہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کسی بھی قسم کے عالم دین کی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ ایسا طبقہ، یعنی کہ یہ جو خاص طور پر پیران اعظام کے بیٹوں کا ہے، یہ اکابر اولیاء اور مشائخ کا اور ان کی باتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال میں کیا یہ بات نہیں ہو رہی کہ ایک طرف مشائخ کہلوانے والے یعنی کہ مشائخ کے بیٹے عقیدہ اہل سنت سے بالکل انحراف کر چکے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس کی دلیل ہم نے اس لیے دی ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی بندہ اپنا بغض نکال رہا ہے۔ ہم بغض نہیں نکال رہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس تھا، مگر ہم نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ لازمی دینا تھا تاکہ ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگ سکے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیر کا بیٹا ہے یہ متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اوپر جو دنیا کی محبت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ ظالموں کی جو صفات کا سایہ ہے وہ اس پر پڑ جاتا ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا اپنا کہہ لیں کہ زندگی کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کا اثر نیکی کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ کیا اگر کوئی بندہ نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں بھی، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ نیک کام کروں، یہ کہ کہہ لیں کہ ایک اثر ہوتا ہے روحانی۔ اور جو بندہ برے کام کرتا ہے، برے کاموں میں دن رات انوالو رہتا ہے، جب اس بندے کے پاس کوئی پیر بیٹھے گا تو اس کا اثر بھی اس کے اوپر جائے گا۔ تو ایک کہہ لیں کہ ہمارے علاقے میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اب تو سائنٹیفک کہہ لیں کہ جو تھیوریز ہیں وہ بھی اس کو ثابت کر چکی ہیں۔ اس وقت ایک ایپل تھیوری ہے پورے ورلڈ میں بڑی مشہور ہے۔ نشست کا جو آخری حصہ ہے وہ کنکلوژن نتیجہ ہے، اور یعنی کہ عوام اہل سنت کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اس بات کے اوپر تمام علماء کرام، فارن علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو برصغیر کی جو عوام ہے اس کی جو نظیر ہے عقیدے میں یہ پورے ورلڈ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ان کا عشق رسول بے مثال ہے، ان کا عشق صحابہ وہ بھی بے مثال ہے، ان کا عشق اہل بیت یہ بھی بے مثال ہے، ان کے ہر لحاظ سے یہ لوگ باقی قوموں سے برتر ہیں اس لحاظ سے۔ مگر اس وجہ سے اگر ایک طرف یہ دیکھیں کہ ایک خوشی کی بات تو ہے کہ ان کا عشق بے مثال ہے، مگر اسی کی وجہ سے ان کے اندر ایک غلو آ گیا ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت فتویٰ صادر فرما دینا۔ اور یہ بات صرف عوام الناس کے اندر ہی نہیں بلکہ علماء کرام کے اندر بھی سرایت کر چکی ہے، جس کا ظہور آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے عوام اہل سنت سے ہماری ایک معتمانہ گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی جو فقہی مسائل ہوں، جو اختلافی موضوعات ہوں، ان پر سختی نہ برتی جائے، ان پر کہہ لیں کہ عوام الناس کو آپ اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کا سبق دیں کہ یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہی ہے۔ ایک جو کہہ لیں کہ ہمارے اکابرین کی یہ رائے ہے اور دوسری طرف اسی مسئلہ کے بارے میں یہ ہماری رائے ہے، وہ دونوں ہمارے اکابرین ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پر عمل کرنا آج کے دور کی ہم کہہ لیں کہ بڑی ضرورت ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی پیروی کریں جو کہ اصل میں علماء حق ہوں، دین کے وارثین ہوں۔ اس کے علاوہ جو 2 نمبر پیر ہیں، 2 نمبر عالم دین ہیں،
اس کے علاوہ جو نعت خوان ہیں، خاص طور پر ان جو 3 لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، ان کا لازمی بائیکاٹ کیا جائے تاکہ آپ اپنا ایمان بھی بچا سکیں، اپنی اولاد کا ایمان بھی بچا سکیں، اور جو آنے والی نسل ہے امت مسلمہ کی، وہ ایک روشن جو خواب کی جو تعبیر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے دیکھی تھی، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکیں، یا کم از کم اس کا جو بیج ہے وہ ہم بو سکیں۔ کہ عوام الناس کو چاہیے کہ جو سنجیدہ علماء کرام ہیں ان کا لٹریچر پڑھیں، ان کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ اپنے عقائد کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو یوں تو بے شمار علماء کابرین ہیں، مگر میں چند کا نام لینا مناسب سمجھتا ہوں جن کا لٹریچر مجھے پڑھنے کا اور مجھے ان سے استفادہ حاصل کرنے کا اتفاق ہوا۔ ان میں مولانا الیاس عطار قادری حفظہ اللہ، دعوت اسلامی کے بانی، امیر اہل سنت، اس کے علاوہ انڈیا کے بڑے مشہور و معروف عالم دین ہیں، اسلام میں ماڈرنزم کے حوالے سے کافی ان کا کام ہے، علامہ نظام الدین صاحب مصباحی جو کہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید غلام صلی القاسمی حفظہ اللہ، آپ کا جو لٹریچر ہے وہ اس دور میں کہہ لیں کہ اہل سنت و جماعت بلکہ تمام مسلمانوں جو یوتھ ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھ سکیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر ہے، اس کا انہوں نے بھرپور کہہ لیں کہ مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اور اس خاص پارٹیکولر یہ جو ایشو ہے اس کے حوالے سے ایک کتاب ہے، ورلڈ رینوڈ ریسرچ اسکالر ہیں شیخ ثاقب بن اقبال الشامی حفظ اللہ، ان کی کتاب ہے مسلک اعتدال۔ آپ اس کو کہہ لیں کہ اپنی بیڈ بک بنائیں، اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اختلافی مسائل میں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک دل کا درد بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے کہ روافظ کا عقیدہ، ناصبیوں کا عقیدہ، خارجوں کا عقیدہ مکس اپ کر کے اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ کو تیار کیا جا رہا ہے جو کہ ان سے انحراف کرے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے امت مسلمہ کے لیے، تو اس کا جو تدارک کرنا وہ ہمارے لیے بیحد ضروری ہے۔ اور یہ فتنہ کام کس طرح کرتا ہے، اس کا طریقہ وعدہ یہ ہے کہ نام تو امام احمد رضا خان فاضل بیوی علیہ رحمہ کا لیا جاتا ہے، مگر جو عقیدہ ہے وہ غیروں کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ جو عقیدہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، جو بنیادی عقائد اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بیان کر دی ہیں، ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر کاربند رہیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کریں۔ جتنے بھی 2 نمبر پیران اعظام ہیں، 2 نمبر مولوی ہیں، 2 نمبر نعت خواں ہیں، ان تمام کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا سکیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ سے اگر تقاضۂ بشریت یا زبان کی لغنت کی وجہ سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔